اور قرآن مجید کو اپنی چپل کی طرح پہن کر اس سے کھندلنا، جس گندگی اور مہری میں غلاظت رہتی اس طرح چلتے جانا، اور شیاطین کی آگ یا ان کی ایک بھیس کے سامنے سجدہ، رکوع، اور اپنے آنکھ جتنا بھی بدن ہے عاری رہنا بغیر لباس کے، جیسا کہ آپ ان کے حوالے ہو گئے اور وہ لوگ جیسا چاہے آپ کو استعمال کریں۔ یہ ایسے امور کرنے کے بعد، اور غیر اللہ کی تو پکار تو وہ تو شروع سے ہی رہتی ہے، تو یہ لوگ اپنے عمل میں یہ چیز کرتے ہیں تاکہ جیسا اللہ تعالیٰ قرآن میں ابھی ہم کو سنایا گیا کہ جنات کے قبائل ہیں، انہ یراکم ہوا وقبیلہ، وہ اور اس کے قبیلے والے لوگ، من حیث لا ترونہم، تو وہ قبیلے کے سردار کو یہ پٹانا چاہتا ہے، اور جیسے سردار کو منانے کے لیے ایسے کفریہ اعمال پیش کرتا ہے تو وہ شیطان خوش ہوتا ہے بڑا سرکش، اور کہتا ہے کہ یہ ہمارا ہی ساتھی ہے، ہمارا ہی عمل کر رہا ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک ایجنٹ بن سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ رمضان کے دنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جنت کے دروازے کھلتے جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا، جہنم کے دروازے بند ہوتے، وَتُصَفَّدُ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، شیاطینوں کو قید کیا جاتا ہے، یہ عام شیاطین کو نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، مردہ جو سرکشے ہیں، لیڈراں ہیں۔ تو نتیجہ کیا ہوتا ہے ابھی آپ کے سامنے آئے گا۔ تو یہ جادوگر ایسے اعمال کرنے کے بعد وہ سرکش جنات کا اپنے قبیلے کے چند لوگوں کو کہتا ہے کہ جاؤ اس کی بات سنو، جیسا یہ کہتا ہے، اور اگر نہیں سننے پر یہ لوگ کو اذیت اور تکلیف اور سزا دی جاتی ہے ان کے قبیلے کے اندر، تو وہ مجبوراً جا کر اس کے تابع ہونا پڑتا، جبکہ اس کے ساتھ خوشی سے کرنے کے لیے نہیں آتے ہیں مگر مجبوری کے تحت جڑ جاتے ہیں، اور بعض تو ان کا پیشہ یہی رہتا ہے۔ ہوتا یہ کہ ان کو غلط استعمال کرنے کے لیے، لوگ کے ساتھ فساد اور یہ چیز پھیلانے کے لیے، لوگ کے پاس یہ تصور بھی نہیں کہ جب بعض لوگ اپنے کچھ عامل اور جادوگر، عامل کہتے ہیں جبکہ وہ قرآن کے اوپر کوئی عمل ہی نہیں کرتا، جادوگر کا نام جادوگر ہی ہوتا ہے، تو وہ جادوگر کے پاس جیسا لوگ پاس پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو اتنا اللہ والا ہے، اس کے ہی حوالے ہو جاتے ہیں، کیونکہ کیا کرتا ہے، آپ پیشنٹ آتے ہی آپ کو یہ ہے، آپ کے پاس یہ گھر میں ہے، اتنے سال سے آپ کے ساتھ یہ ہو رہا، آپ کا پرابلم یہ ہے، آپ کا کارڈ نمبر یہ ہے، آپ کی یہ چیز ہے، آپ کی یہ چیز ہے، تو وہ آدمی تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو کر اپنے کچھ کمزوریاں چھپے ہوئے ہیں تو وہ سمجھتا ہے وہ صاحب کا وہ بدنامگی کر دیں گے ہماری، تو اس کے حوالے ہو جاؤ، اللہ والے ہے تو بہت بڑے اللہ والا ہے، یہ سب جانتے ہیں، تو ان کے حوالے ہو جاتے ہیں۔ مگر یہ لوگ کیسا جانتے ہیں معلوم؟ یہ واقعہ مدینہ میں بھی ہوا تھا، امام احمد بن حنبل کے زمانے میں ایک شخص آیا مدینہ میں، اور وہ شخص جتنے بھی مدینہ کے لوگ کچھ مٹھی پہ دانے یا پتھر یا کنکر یا جو بھی لے کر آتے ہیں وہ کہہ دیتا ہے آپ کے مٹھی میں اتنے عدد ہے، 12 ہے، 20 ہے، 10 ہے، تو لوگ کا عالم ایسا ہو گیا ہے حیرت میں کہ یہ آدمی کتنا اللہ والا ہے، کتنے چیزوں کو پہچان رہا، کس کا بھی جواب غلط نہیں ہوا، جتنے لوگ لائن سے آئے پوروں کا صحیح جواب دیتے رہا۔ تو جب امام احمد کو پتا چلا تو امام احمد کہنے لگے چلو ہم بھی دیکھ لیں گے آخر اس کا کیا ماجرا ہے، اور کچھ لے کر گئے اور پبلک آپ کے ساتھ جا رہی ہے، عالم دین ہے، وہ کون آدمی ہے ایسا عجوبہ دکھا رہا ہے، تو امام کہتے ہیں بتائیے یہ کتنے ہیں، تو وہ آدمی تھوڑی دیر کے لیے گم سم ہو کر پریشان ہو کر کہنے لگا نہیں یہ نہیں کہہ سکتا۔ لوگ پریشان، ارے بھائی آپ تو ابھی آخری آدمی کا نمبر بتائے، امام احمد کا کیوں نہیں بتا سکتے ہیں؟ بولے نہیں یہ نہیں بتا سکتا۔ تو امام احمد جو دین کا علم رکھنے والے تھے اس وقت کہنے لگے اے لوگوں کیا تم لوگ اپنے نبی کی حدیث کو بھول بیٹھے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تم میں سے کوئی بھی نہیں ہے الا اس کے ساتھ ایک قرین ہے شیطان کا جڑوا، اور جب آپ لوگ اپنے ہاتھوں سے وہ چیز کو گنتے تھے تو آپ کا قرین بھی اس کو پتا چلتا تھا کتنے ہیں، اور آپ کا قرین اس کے موکل اور شیطان کو جو اس نے اس کا ساتھ لے رہا ہے اس کو خبر دے رہا ہے، اور وہ اس کو اطلاع دینے سے وہ آپ کے سامنے آپ کا بیان کر رہا تھا۔ میں نے جب یہ عدد لیا میں خود اس کو گنا ہی نہیں، میرے قرین کو کہاں سے پتا چلے گا، اس کو خبر کہاں سے ملے؟ تو چوری کرنے والے کو آپ اس کو اعزاز دیتے ہیں، یہ تو اللہ والا ہو گیا، تعجب کی بات ہے۔ آپ کے خبریں آپ کے ذریعے سے ہی چراتا ہے اور پھر آپ اس کو سر پہ چڑھاتے ہیں۔ چلیے
تو یہ ایک چیز ہے ان میں جو سمجھ میں آتی ہے کہ ایسی چیزیں دکھا دیتے ہیں کہ لوگ سامنے والے تھوڑا سا پریشان ہو کر حیرت میں، ان کے اوپر خاص طور سے خواتین میں یہ بہت کمزوری ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات میں بڑا قصہ بنا دیتے ہیں اور ایسا ایڈورٹائز دے دیتے ہیں کہ جنت کے دروازے یہیں سر کھلے ہیں جبکہ جہنم کا گڑھا ہے۔ حقیقت میں یہ بہت کمزوری اور ناقص علم کی وجہ سے یہ چیز کے شکار میں کافی لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ جادوگر جب ان کا ممبر بن جاتا ہے اور اپنے شیاطین کو مسلط کرتا ہے، رمضان کا واقعہ اس لیے میں ذکر کرا تھا کیونکہ رمضان میں یہ لوگ اپنے میٹر کلوز کر لیتے ہیں۔ وجہ اس کی کہ ان کے اندر میں جو شیاطین ہیں قبیلے کے چھوٹے موٹے، وہ لوگ بڑے سرکش کے دباؤ میں وہ لوگ عمل کرتے ہیں پابندی سے ان کی خدمت میں، مگر جب رمضان میں اللہ تعالیٰ کے نبی فرمائے تصفد فیہ مردۃ الشیاطین، شیاطین کے سرکشوں کو قید کیا جاتا۔ کیونکہ بعض لوگ یہ چیز میں کنفیوژن ہو جاتے کہ بھائی کہتے ہیں رمضان میں شیطانہ بند ہو جاتے ہیں، ان کو تو ابھی تک آنکھ پہ اثرات ہو رہی ہے، چیخ رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے، تو سارے شیاطین نہیں، شیاطین کے سرکشوں کو یہ ذہن میں رکھیں۔ تو جب سرکشوں کو قید کیا جاتا تو یہ جو ان کے انڈر میں تھے یہ لوگ کو کوئی روکنے والا نہیں، تو یہ لوگ جادوگر اگر رائٹ کہے تو یہ لوگ لیفٹ کر کے بھی دکھا سکتے ہیں کیونکہ ان کو کوئی روکنے والا نہیں، تو اس میں ان کی انسلٹ اور بدنامی ہوتی ہے۔ تو لوگ کو رمضان میں اپنا کاروبار بند کر کے لوگ کو دکھاتے ہیں جیسے کہ ہم عبادت میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ وہ شیطانیت کا رول ہی پاور ختم ہو چکا ہے جس سے آپ کام کرتے تھے۔ تو یہاں پر یہ حقیقت کا انکشاف ہونے سے کافی لوگ شعور میں آئیں گے کہ یہ لوگ کا ماجرا اگر ایسا ہے اور ایسوں کو ہم اعزاز دیتے ہیں۔ آپ تعجب کریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی جواب ہے ان کے لیے جو شیاطین سے مدد لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نیک کام میں لیتے ہیں یا نیک جنوں سے لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت جنگ خندق تھی، جنگ خندق میں دشمن کی فوج 10,000 کی سامنے ہے اور کافی خون کے پیاسے ہو چکے ہیں کیونکہ خندق اور گڑھے آنے کی وجہ سے وہ لوگ حملہ نہیں کر سکے، مگر تڑپ میں ہے اور اس حد تک پیاسے ہے کہ کوئی بھی مسلمان ملے اس کو قتل کر کے جائے۔ کچھ ہفتے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں سرد ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، رات کا اندھیرا اتنا ہے، صحابہ کرام کو کہتے ہیں کہ تم میں سے کون جا کر ان کی خبر لے کر آئے اور اس کے جانے آنے کی گارنٹی میں دیتا ہوں۔ صحابہ کرام میں سے کوئی بھی نہیں اٹھے۔ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، کوئی نہیں اٹھے، اور وہ میرا ساتھی رہیں گے جنت میں۔ صحابہ بھی بشر تھے، ان کے ساتھ انسانیت فطرت تھی کہ خوف بھی وہ ہے۔ آخری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعین کیے، اے حذیفہ آپ اٹھیے جائیے۔ تو حذیفہ کہنے لگے میرے کو جب نام لینے کے بعد تو اب حکم تو وہ نہیں ہوگا، تو کہتے ہیں میں ڈرتے ہوئے خوف سردی سے نکل رہا ہوں، تو خندق کے گڑھے میں اترتے ہی سارا خوف ڈر مجھ سے چلا گیا اور میں مشرکین کے صف میں داخل ہو کر وہاں کے ان کے خیمے میں داخل ہو کر ان کی کیا خبریں ہیں، کیا نیوز ہے، کیا ارادے ہے، وہ سن کر اللہ کے نبی کو آ کر بتایا۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کر سکتے تھے کہ کئیوں جنات میرے ہاتھ پہ اسلام لائے ان سے ایک ہیلپ لے لیں گے؟ کیوں نہیں کیے؟ کیا سکھانا چاہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہ اس اسلام میں یہ چیز کی شرعی اجازت رہی ہے چاہے کتنے بھی نیک رہو، جبکہ رسول اللہ کو معلوم ہے کہ وہ مسلمان ہوئے، یہ دھوکہ دینے والا نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ دے رہا ہے، اس کے باوجود نبی کا عمل کوئی سے بھی معاملے میں کبھی ان کا سہارا یا ان کی مدد نہیں لیے، اپنے سارے اسباب پورے اختیار کیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں پر اب آئیں گے ہم ادھر بہت اہم نقطے اور اہم مدے پہ، جو یہ جادوگروں کو پہچان کیسا کیا جائے اور ان کی پہچان سے کیا علامات آپ دیکھ سکتے ہیں اور کیا چیز سے آپ پرکھ سکتے ہیں۔ اکثر بیشتر جو